السلام علیکم موجود سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ آصف، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسلامک اسپیشل پروگرام۔ اور اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں دینی مفید معلومات، جسے آپ جان کر اپنے علم کے اندر اضافہ کر سکیں، اور ہم جانتے ہیں مفتیان کرام سے آپ کے مسائل کا حل اور آپ کے مسائل کے اوپر فتاوی جات۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی نقیب اللہ صاحب، میں آپ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام کے اندر کسی چیز کو منحوس ڈکلیئر کرنے کا کنسیپٹ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں بعد اس تمہید کے کہ شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے اس چینل کا کہ انہوں نے اسلامی معلومات کے حوالے سے ایک مفید پروگرام رکھا اور اس میں ہمیں مدعو کیا۔ اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ اسلام میں کنسیپٹ نہیں ہے کسی چیز کو منحوس کہنے کا، اور یہ کہنے کا کہ فلاں چیز منحوس ہے یا فلاں دن منحوس ہے، یا کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فلاں شخص منحوس ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ منحوسیت کا، نحوست کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت بڑی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، اگر نحوست ہوتی تو وہ صرف اور صرف 3 چیزوں میں ہوتی، یعنی ان کے بھی ایک دائرہ کار کو بیان فرمایا۔ گھر میں اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، مطلب یہ ہے، خود حدیث میں فرمایا کہ گھر کے نحوست کا مطلب یہ ہے کہ گھر تنگ ہو، بندہ اس میں پریشان ہو، بیزار ہو، وہ اپنے گھر کے اندر رہائش اس کے لیے مشکل ہے، بہت تنگ گھر ہے، یہ نحوست ہے گھر کی۔ گھوڑے کی یہ نحوست ہے کہ گھوڑا دوڑے نہیں، گھوڑا جو ہے وہ لاغر ہو، کمزور ہو، یہ گھوڑے کی نحوست ہے۔ عورت کی بد زبانی میں نحوست ہے۔ اس کے علاوہ نحوست کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے کہا ہو کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں شخص منحوس ہے، یا فلاں جگہ منحوس ہے۔ اس کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا عمر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ تصور کر لے کہ فلاں دن منحوس ہے، یا فلاں تاریخ منحوس ہے، یا فلاں گھڑی منحوس ہے، تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں طلحہ بھائی آپ کا اور اپنا اس چینل کا، کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی دینی اور مذہبی معلومات جو ہیں لوگوں تک پہنچا سکیں اور صحیح معلومات جو ہیں وہ فراہم کر سکیں۔ تو رہی بات آپ کے اس سوال کے جواب کی، کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی مکان کو یا زمان کو منحوس تصور کرے تو شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کو منحوس تصور کرنا یہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب اسلام میں واضح طور پر کہہ دیا گیا، احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر بتا دیا گیا کہ نحوست فی ذاتی ہی کسی چیز میں نہیں ہے، تو اس کو منحوس تصور کرنا یہ بالکل بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ درست چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے جو کہ نامناسب ہے، اور ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اس پر انسان کو تنقید کا نشانہ بنا دیا جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے۔ ہاں، آپ اس کی اصلاح فرما سکتے ہیں کہ جی یہ درست عمل نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا نامناسب ہے۔ ٹھیک ہو۔ اچھا مفتی عبداللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ایک عام زبان کے اندر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، یا ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کہتے فلاں کے ستارے گردش میں چل رہے ہیں، فلاں کے یہ معاملات ہیں، وہ معاملات ہیں، تو ستاروں سے بدشگنی لینا کیسا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ستاروں کے ان سے بدشگونی لینے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بہت سخت احکامات صادر فرمائے ہیں۔ جو لوگ ستاروں کو بھی اپنا کیا درا مانتے ہیں اس کو شرک فرمایا ہے، اور اسی طرح
ستاروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس گیا اس کی یعنی کئی 40 دن کی نماز نہیں ہوگی، اس کے اتنے دنوں کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر کوئی اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے تو اس کو شرک فرمایا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر ہر چیز کے اوپر جو ہے اللہ کا حکم ثابت ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کسی چیز کا، ستارے کا، کسی چیز کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ تو قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی کائنات کے اندر مؤثر نہ سمجھیں، صرف اللہ کی ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں یہ تمام جہان کا نظام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ کچھ تاروں کی گردش کو مانتے ہیں لوگ، ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایک تو نجومی کے پاس جانا نا، ایک والا کنسیپٹ، ایک کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے سارے گردش میں چل رہے ہیں آج کل، یہ کیا کنسیپٹ اسلام کے نقطہ نظر سے کیسا ہے اور اس کے پیچھے کیا تصور ہے کیا نہیں؟ دیکھیں، جو لوگ ستاروں کو یہ مانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ستارے گردش میں ہیں، اور اسی طرح ستاروں کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ جی میرا یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ شریعت نے ان کو اچھا نہیں سمجھا۔ یہ جو نجومی لوگ ہیں، جو لوگ ستاروں کو پرستش کرتے ہیں اور ستاروں کو مانتے ہیں کہ یہی ہمارا سب کچھ کار دھر رہے ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 9 ستارے ہیں جو ساری زمین و آسمان کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ جو پہلے مذاہب تھے، جو زرتشت وغیرہ، وہ لوگ بھی ستاروں کی پوجا کرتے تھے، تو ان لوگوں کی طرف سے یہ کنسیپٹ آیا ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی ستارے کی وجہ سے اتنے دور بیٹھے، یعنی کسی ستارے کی وجہ کے ہلنے کی وجہ سے ادھر بیٹھے ایک انسان کی زندگی میں کوئی خلل آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی نقیب اللہ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک ستاروں کا علم کیسا ہے؟ جی، یہ ایک مخصوص علم ہے جس کو علم جفر کہا جاتا ہے۔ ایک اور علم اس کے ساتھ اور مل جاتا ہے جو حروف کے، یہ علم جفر جو ہے یہ در حقیقت حروف کو لے کر ان کی گنتی نکال کر وہاں سے نکالے جاتے ہیں ان کے اعداد، ان اعداد کو لے کر پھر اس سے ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ ستاروں کو اس کے مطابق کرتے ہیں کہ بھئی آج فلاں ساعت میں آپ کے اتنے ہیں تو فلاں ساعت آپ کے لیے مفید ہے۔ یہ علم اسلام میں اس کی حیثیت اور حقیقت تو یہ ہے کہ صرف اعداد و شمار کا علم، صرف یہ بتانا حساب و کتاب کا، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس سے آگے چل کر ساعات میں جانا اور ستاروں کی طرف جانا یہ ناجائز ہے شریعت میں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے چل کر وہ ستاروں کا بتاتے ہیں، پھر آگے چل کر وہ آپ کو آپ کی زندگی کے احوال بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزرنی ہے، آپ نے اپنی زندگی کیسے چلانی ہے، اب آپ کے ساتھ کون سے حادثات ہونے والے ہیں۔ دیکھو نا، میرے سارے صیغے جو ہیں وہ مضارع کے ہیں، آپ کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی، تو آپ نے فلاں کام کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ یہ صرف اور صرف جو ہے یہ نجومیوں کا عمل ہے، جس کو شریعت میں شرک کہا گیا ہے، جس کو شریعت میں ناجائز اور حرام اور باطل عمل قرار دیا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ یہ 3 مرتبہ فرما کر پھر یہاں سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومیوں کا اور ان شیطانی اعمال کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو ان کے پاس گیا اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں، عبادتیں فرمایا ہے، صرف نمازیں وغیرہ نہیں، عبادتیں فرمایا، مطلق عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اور فرمایا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شرک کی طرف وہ گیا ہے، وہ مائل ہوا ہے۔ یعنی اسلام اور شرک یہ دونوں بالکل اپوزٹ ہیں۔ اسلام وحدانیت کا قائل ہے، اور شرک جو ہے وہ تعدد الہ کا قائل ہے۔ تو وحدانیت یہ نقیض ہے تعدد الہ کی۔ تو جب تک تعدد الہ کے نظریے تک چلنے والا شخص بھی ہوگا وہ بھی اسلام کی نقطہ نظر میں مجرم ہے۔ یعنی جو مشرک ہوگا وہ تو مجرم ہے ہی ہے، جو شرک کی طرف جانے والا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور جو شرک کی طرف مائل ہے وہ بھی مجرم ہے۔ لہذا جرم سے بھی بچو اور جرم کے جگہوں سے بھی بچو۔ یہ فرمایا کہ اب بدشگونی جو ہے وہ جرم ہے، وہ شرک ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ اور یہ جو ستاروں وغیرہ سے
علم وغیرہ لینے والے ہیں اور ان کو جا کر آپ کے آئندہ کے زمانوں میں آپ کو بتانے والے ہیں آپ کے ساتھ فلاں کام ہوگا، آپ کے ساتھ فلاں کام ہوگا، یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے آپ بتائیے کہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں عادات کا علم جیسے مفتی صاحب نے بتایا اور ستاروں کا علم، اس کے اندر کیا فرق ہے میجر، اور ایک جائز ہے اور ایک ناجائز کیوں ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ستاروں کا علم اسے علم نجوم کہا جاتا ہے، اور عادات کا علم اسے علم جفر مطلب یہ بھی علم جفر کی ایک قسم ہے، اور علم نجوم بھی یہ علم جفر کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ علم نجوم میں جب آتے ہیں تو وہ لوگوں کے احوال، وہ اعمال، وہ مراحل جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان چیزوں کا علم اور ان چیزوں کے متعلق معلومات لوگوں کو دینا، ان کے بارے میں بتانا۔ اور یہ پھر یہ ایسی چیز ہے کہ جب کسی شخص کو کہا جائے کہ آپ کے ساتھ یہ احوال پیش آنے والے ہیں تو وہ اس پر بہت جلد یقین کر لیتے ہیں۔ علم جفر میں نا میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ علم نجوم جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے، وہ آپ کو آئندہ کے زمانے کی خبر دے رہا ہے، آپ کے ساتھ یہ کام ہونا ہے۔ علم جفر کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ میجر علم جفر جو ہے وہ صرف یہ کہلاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے اعداد نکالے اور اعداد آپ کو بتلا دیے کہ اتنے اعداد ہیں اس کے۔ ان عادات سے کیا ہوتا ہے؟ ان عادات سے میں آپ کو بتلاؤں، یہ یہودیوں کے زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت یہ بہت عام تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو حروف مقطعات اتارے کہ الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد صاد قاف نون، یہ جو اللہ رب العزت نے اتارے تو اس وقت یہود جو ہیں جب الف لام میم اترا تو یہ قرآن کریم کا ایک چیلنج تھا کہ دیکھو الف بھی حروف تہجی ہے، لام بھی حروف تہجی ہے، میم بھی حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی میں نے قرآن کریم کو اتارا ہے، یہ حروف تہجی ہے، اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ آپ بھی حروف تہجی میں بات کرتے ہو، آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیں۔ تو یہود آئے، یہود نے آ کر کہا کہ الف لام میم یہ کل مثال دے رہا ہوں، یہ کل 30 بنے تو اسلام 30 سال تک چلنے والا دین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد الف لام میم صاد حامیم عین سین قاف۔ تو اب یہود نے کہا کہ آپ نے معاملہ ہم پر مشتبہ کر دیا ہے، یعنی یہ علم جفر یہود کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو بتلا دیں آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، بلکہ نہیں، وہ اس کو جب ستاروں کے علم علم نجوم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ آئندہ کے زمانے میں آپ کو خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ آپ کے ساتھ یہ کام ہونے والا ہے۔ اس کو اسلام نے شرک قرار دیا کیونکہ اس کا تعلق شرک کے ساتھ ہے، اعداد کے نکالنے کا شرک کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا فائدہ جو تھا وہ اس زمانے میں تھا، اور اب بھی لوگ جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں چند چیزوں کے اندر، جیسے کہ کچھ قرآنی اعمال ہیں ان میں اب بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں آیت اتنی مرتبہ پڑھ لیں جو اس کے اعداد کے مطابق ہیں، آپ اس کو مثال دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ آپ پڑھ لیں، آپ کو فلاں مرض سے شفا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو قرآن کو شفا اتارا ہے، قرآن کریم کی ہر آیت میں شفا ہے، قرآن کریم کے ہر لفظ میں شفا ہے، آپ اس کو پڑھیں آپ کو شفا مل جائے گی۔ تو اسی چیز کو لے کر علم اعداد والوں نے اس کو محض اتنا ہی محدود کر رکھا ہے، اس کے علاوہ علم اعداد کا کوئی وہ نہیں ہے کہ باقی علم نجوم جو ہے وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ یہ جو بھی علم ہے نا یہ اندازے کی حد تک ہے، لوگوں کے جو انہوں نے اندازے لگائے، کئی 100 سال لگے لوگوں نے اندازے لگائے اور مشاہدات وغیرہ کیے، تو ان کے مطابق انہوں نے کہا اگر یہ معاملہ ہوگا تو یہ ہوگا، ستارہ یہاں ہوگا یہاں ہوگا۔ اب اس کا ساری جو ہے نا قیامت تک جو ہے نا یہ فیصلہ کر لینا یہ غلط چیز تھی، اور لوگوں کا اس کے اوپر جو ہے نا یقین بنا لینا کہ ستارہ وہاں ہوگا تو یہ کام ہوگا۔ اچھا مجھ سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو علم اعداد والا علم ہے نا اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں، اور اس کے حوالے سے بتائیں اگر یہ جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے اور کس وجہ سے ناجائز؟ جی ہاں، تو علم الاعداد جو ہے اس کے بارے میں جو ہمارے مسلمان مفکرین علماء وہ بھی اس کو مانتے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی مثال کے طور پر ڈیٹ آف برتھ کے اندر انہوں نے علم اعداد نکالا، اپنے نام کے اندر علم اعداد نکال کے، تو یہ ایک میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک اندازہ تھا کہ یہ چیز اچھی رہے گی، اتنے تک اس کو بالکل مؤثر سمجھ لینا کہ یہی ایک سارا کام کرے گی،
اسی سے میرے کام ٹھیک ہوں گے، ستارہ وہاں ہوگا، یہ عدد ہوگا تو میرے کام ٹھیک ہوں گے، اس چیز کو انہوں نے ناجائز قرار دیا۔ عدد کا تعلق بھی ستاروں کے ساتھ ہے؟ جی ہاں، یہ سارے جو ہے نا، صرف نام کے حروف کے ساتھ عدد کو کمپیئر نہیں، یہ صرف یہ جو اعداد ہیں یہ صرف حروفوں کے ساتھ ہیں، اس کا تعلق نہ آئندہ زمانے کے ساتھ ہے نہ گزشتہ زمانے کے ساتھ ہے، حال میں بھی وہ صرف اس حد تک کہ آپ کو بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ کے نام کے اتنے اعداد بن رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن معاملہ تب خراب ہوتا ہے شریعت میں کہ آپ علم الاعداد کو علم نجوم کے ساتھ ملائیں۔ جب آپ علم نجوم کے ساتھ ملائیں گے تو کام خراب ہوگا۔ جب تک میں نے آپ کو بتلا دیا سمپل آپ کے نام کے اعداد جو ہیں وہ 320 ہیں، مثال دے رہا ہوں، میں نے آپ کو بتلا دیا 320 ہیں، اب کچھ بھی ہو جائے اس نے 320 ہی رہنا ہے، لیکن جب اس کو ستاروں کے علم کے ساتھ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ساعت مشتری ساعت ظہل میں آپ کے 320 اعداد نام کے، وہ اس وقت آپ کا سرطان یا فلاں برج جو ہے وہ ستارہ آپ کا بن رہا ہے، تو اب آپ کا یہ شگون ہے کہ آپ کے اوپر سفر کا مہینہ العیاذ باللہ منحوس ہے، آپ نے اس میں شادی نہیں کرنی، سفر، یہ شرک ہے، یہ سراسر شرک ہے۔ اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے، جب تک ان دونوں کا کنیکشن نہ ہو اس وقت تک معاملہ درست رہتا ہے۔ علم اعداد من حیث علم الاعداد، علم اعداد فقط علم الاعداد یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 20 تک گنتی گنی، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ آگے چل کے گنتی گن رہے ہیں، گنتی آپ نے اپنے نام کی نکال لی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ اپنے علم اعداد کو ستاروں کے علم کے ساتھ مختص کریں گے، کنیکٹ کریں گے، وہاں جا کر معاملہ خراب ہوگا، آپ شرعی نقطۂ نظر سے جو ہے آپ ملزم اور مجرم ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوگا، میں چاہوں گا آپ اپنی بات کو مکمل کریں۔ جی ہاں، یہ جو علم الاعداد ہے نا، اس کے اندر جو ماہر لوگ ہیں ان کے اکثر تجربات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے نام کا ایک کوڈ ورڈ لیں گے، جو لوگ وہ جو کوڈ ورڈ ہے وہ اس کو دیں گے کہ آپ اپنا جو ہے نا کوڈ ورڈ یہ لکھ لو، جیسے کھلاڑی عموماً اپنے پیچھے جو شرٹ پہ لکھواتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنی وہ ہر چیزوں پہ اپنا نمبر لکھا ہوتا ہے، گاڑیوں کے نمبر لیتے ہیں، تو صرف یہ اندازے اور مشاہدے کے حد تک جن لوگ اس میں ماہر ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی صحیح سمجھ ہوتی ہے، عام لوگوں کو اس کا سمجھانا تھوڑا وہ مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ان اعداد کو جادو کے طور پہ بھی لیتے ہیں اور جادو کے اندر نقشے وغیرہ بناتے ہیں ان اعداد کے۔ یہ جادو جو ہے نا، جادو اور یہ چیز یہ ایک الگ چیز ہے۔ جادو میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا ان کی کوڈ ورڈنگ ہوتی ہے دوسرے طریقے سے، یہ قرآنی حروف کے طریقے سے نہیں ہوتی، ان حروف تاجی کے طریقے سے نہیں، ان کی کچھ اور کوڈ ورڈنگ ہوتی ہے، الفاظ کی کوڈ ورڈنگ ہوتی ہے۔ اور جادو کے اندر بھی یہ ہے کہ جادو تو بظاہر خود ہی برا عمل ہے، لیکن وہ جو کوڈ ورڈنگ کرتے ہیں نا تو اس میں اگر ان کی کوڈ ورڈنگ کے اندر بھی ان کی مختلف نیتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی شیطان کے متعلق ہوتی ہے، کوئی دجال کے، یہ جو آج کل وہ امریکہ میں بھی یہ سسٹم ہے کہ وہ کھوپڑیوں کے اوپر ورڈنگ لکھی ہوتی ہے، اعداد لکھے ہوتے ہیں، اس طرح کے جادو کرتے ہیں، تو یہ بہت ہائی لیول پر پہنچ چکی ہے یہ چیز۔ یہ ایک چیز میں اس میں میجر آپ کو بتا دوں جو آسان بھی ہے اور میجر بھی ہے، میں آپ کو اس میں سمجھا دوں، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ شرکیہ الفاظ ہیں ان کے اعداد نکالنا شرکیہ الفاظ کی، اور ان کو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نقشوں وغیرہ میں لکھنا شرک ہے، ٹھیک ہے۔ قرآنی اعداد کو الفاظ کو اس اعداد میں نکال کر آپ اس کو کاغذ وغیرہ پر لکھ لیں تو اس کو مکروہ حد تک علماء نے لکھا، بعض نے اس کو جائز قرار دیا، بعض نے مکروہ حد تک لکھا کہ قرآن کی آیات کا ایسے نہ نکالیں۔ آپ نے نکالا، اس کو لکھ لیا کسی مقصد کے لیے تو درست ہے، کسی نہ، کیونکہ الفاظ درست ہیں، وہ پیچھے ان اعداد کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے علم ریاضی یہ ایک زبان ہے، یہ ایک علم ہے، اس کے پیچھے الفاظ ہیں، وہ جیسے آپ دیکھیں ایک کوڈ ورڈ ہے، کوڈ ورڈ کے پیچھے کوئی چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کمپیوٹر لینگویج میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں، آپ کو انٹرفیس کے اوپر ویب سائٹ نظر آ رہی ہے، ویب سائٹ کے پیچھے آپ کو HTML ہے، اس کے پیچھے جو ہے CSS چھپا ہوا ہے، جاوا ہے، جاوا اسکرپٹ ہے، پیتھن ہے، بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔
اسی طرح ان عادات کے پیچھے الفاظ چھپے ہوتے ہیں. جب تک ان الفاظ کی حیثیت معلوم نہیں ہوتی آپ اس پر حکم نہیں لگا سکتے. اگر الفاظ کی اپنی حیثیت شرکیہ ہے تو عادات کی حیثیت بھی شرکیہ. اگر الفاظ کی حیثیت افضل ہے تو من حیث الکلام عادات کی حیثیت جو ہے وہ بھی افضلیت کی ہوگی. تو اس طرح سے علم عادات جو ہے یہ الفاظ کے مطابق ان پر حکم لگے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مصعب آپ بات کر رہے تھے، اپنی بات کو مکمل کر لیجیے. جی تو علم عادات کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی کہ علم عادات جو ہے اس کا شرعی نقطہ نظر کیا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں. جب تک ان الفاظ کی شرعی حیثیت معلوم نہیں ہوگی اس وقت ہم اس کو حکم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. جب شرعی حیثیت ہمیں معلوم ہوگی کہ اس کے پیچھے الفاظ جو ہیں وہ شرکیہ ہیں تو ہم عادات کو کیا کہیں گے؟ شرکیہ، ناجائز، حرام کہیں گے. ٹھیک ہو. اور اگر اس کے پیچھے الفاظ قرآنی ہیں تو ہم ان کو کہیں گے قرآنی الفاظ ہیں، خیر و برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے. اس وقت پھر ہم اس کو مکروہ زیادہ سے زیادہ کیا لیں گے، لیکن یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. کیونکہ ایک آیت کو آپ اپنے ساتھ ہر جگہ نہیں لے کے جا سکتے. آیت جو ہے ایک مقدس چیز ہے، آپ اس کو غیر مناسب جگہوں پر بیت الخلاء میں اور بہت ساری مرحاضوں میں آپ اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، مراحیض میں. لیکن آپ عادات کوڈ ورڈ میں اگر اس کے پاس اپنے پاس رکھ لیں تاثیر اس کی وہی ہے. ٹھیک ہو. تاثیر اس کی وہی رہے گی اور یہ جو ہے جائز ہو جائے گا. آیت کی بے ادبی بھی نہیں ہوگی اور یہ آپ کے پاس رہے گا کوڈ ورڈ. اچھا مجھے بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے پچھلی گفتگو کے اندر ایک بات کی تھی کہ 786 786 بسم اللہ کے طور پر یہ یوز کیا جاتا ہے بہت بعض جگہوں پہ، تو کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب بنتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مطلب نہیں بنتا. نہیں، آپ کی بات کچھ حد تک درست ہے. ٹھیک. آپ کے سوال میں بھی بات جو ہے وہ کچھ حد تک درست ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ 786 جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں. تو عادات یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کے عادات ہیں یہ بالکل عادات ہیں. کیونکہ ابجد ہوز حتی کلم انصافس، ان کے اندر جو ایک ترتیب ہے وہ عادات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اگر لیے جاتے ہیں تو حقیقت میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عادات جو ہیں یہ 786 ہی بنتے ہیں. اب اگر کوئی شخص جو ہے 786 کو بطور تبرک کے اس نے 50 دفعہ لکھوایا یا 313 دفعہ لکھوایا یا اس نے جو ہے 41 دفعہ لکھوایا، اس نے اپنے گلے میں ڈالا یا اپنے بازو پر رکھا، وہ اپنے عام روٹین کے مطابق جو ہے وہ مراحیض میں جا رہا ہے، غسل خانوں میں، واش رومز میں اور بیت الخلاء میں جا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ایک عادات ہیں، عادات سے مستفاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں. یہ عادات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکالے گئے ہیں. اب یہ بات کہ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اب بات یہ آتی ہے علماء عرب اس کے عدم جواز کے قائل ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ عرب کے علماء جو ہیں وہ علم عادات کو نہیں لیتے. یہ عجم میں جو ہے یہ علم بہت عام ہے، عجم کے اندر اس علم کو لیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مکروہ کی حد تک قرار دیا جاتا ہے کہ بھائی بین بین ہے، نہ اس کو ناجائز کہو نہ اس کو جائز کہو مکملی طور پر کہ بالکل لوگوں کے لیے رستہ کھول دو، بلکہ سخت ضرورت کے وقت جو ہے اس کا استعمال جائز ہے، غیر ضرورت کے وقت استعمال ناجائز. ٹھیک ہو گیا. اچھا مول سے مجھے یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں ایسے کچھ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کی جو پیدائش کی ڈیٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ کہتے ہوئے اور پراپر ایک عادات نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کنورٹ کر کے پھر اس کے مطابق نام رکھتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے نام رکھنا کیسے ہے؟ جی اس طریقے سے نام رکھنا کچھ حد تک بہتر ہے. صرف اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ کچھ نام ہوتے ہیں وہ انسان کی مزاج اور طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، کچھ نام انسان کی طبیعت اور مزاج کے موافق نہیں ہوتے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بچہ لایا گیا تو وہ اکثر بیشتر بیمار رہتا تھا، تو اس کا نام جب چینج کروایا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. اس سے پتہ چلا کہ نام کی تاثیر جو ہے انسان کے صحت پر پڑتی ہے. اس وجہ سے مزاج کے مطابق نام رکھنا یہ درست ہے، اعداد شمار نکلوانا. اور اسی طرح اگر بلکہ میں اپنے ہی قریب کی بات کرتا ہوں، ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ اکثر بیشتر بیمار رہتا تھا. اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا زرار نام رکھا ہوا تھا. وہ اکثر بیمار رہتا تھا، نقصان میں کبھی چوٹ لگ گئی اس کو، کبھی بیمار ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا.
ان حالات سے گزرتا تو انہوں نے ایک مولوی صاحب سے بات کی کہ حضرت بیٹا اکثر بیشتر نہ بس تکلیف میں رہتا ہے، اس کا کیا حل کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی اس کا نام بدل دیں۔ انہوں نے نام بدل دیا، نام اس کا عبد الرحمن رکھ دیا۔ جب اس کا نام بدل دیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد بچہ بالکل ٹھیک، حشاش بشاش اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے دوبارہ مولوی صاحب سے رجوع کیا اور کہا حضرت کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بچے کی بالکل حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، اور اب کی بات ہے نام بدلنے کے بعد اب بالکل بچہ ٹھیک ہے، جیسے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ جی نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، نام جو ہے رکھنے سے پہلے یہ چیز دیکھ لینا، اور زیادہ اس کو یہ بات بھی میں بتا دوں کہ زیادہ اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ جی نام اسی اعتبار سے رکھنا چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، اعداد و شمار اس چیز کا بھی کوئی خاص وہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بس مختصر سا اور ایک شارٹ کٹ یہی ہے کہ جب بھی آپ نام رکھ رہے ہیں تو اس کو میچ کر کے رکھیں۔ آسان حل یہی ہے کہ آپ صحابہ کے ناموں پہ نام رکھیں، جب بھی نام رکھیں شرعی نام رکھیں، آپ ایسا نام خاص طور رکھیں پر کہ صحابہ کے نام ہوں، انبیاء کے نام ہیں، یہ اسلامی نام جتنے بھی ہیں ان میں کوئی بھی نام رکھ لیں، کیونکہ بیسک نام کوئی بھی ایسا نہیں ہے، وہ صرف انسان کی ایک مزاج اور طبیعت ہوتی ہے۔ کسی کی طبیعت حساس ہوتی ہے، وہ نام تھوڑا تاثیر والا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دونوں چیزیں آپس میں ان کا جو ربط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ طبیعت پہ جو گرا گزرتا رہتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا مفتی عبداللہ یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ شادی کرنے سے پہلے پراپر وہ ذائچے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا جنتریاں سی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کافی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، پھر اس حساب سے شادی کی تاریخ رکھی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے سوٹیبل ہیں، اس طریقے سے سوٹیبل نہیں ہیں، تو کیا شریعت اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں جو زنتریاں اور یہ ذائچے وغیرہ ہیں، یہ نجومیوں کے پاس ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں طریق ہمارے لیے اچھی ہے، فلاں نہیں ہے، تو اس کا پہلے ہی بتا دیا کہ یہ علم نجوم ہے اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے کو منحوس پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت اس بات پہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانے کو بنانے والا تو میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ ہیں کہ دہر تو میں ہوں، زمانہ تو میں نے بنایا ہے، اور انسان زمانے کو گالی دے رہے، حالانکہ زمانے میں فرق نہیں ہے، فرق اس کے اعمال میں ہے، فرق اس کی جو زندگی ہے اس کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی اور مصروفیات وغیرہ دیکھ کے اگر کوئی طے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ علم نجوم کے طریقے سے یا اس طرح کے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، آپ یہ سوچتے ہیں رمضان ہے، برکت والا مہینہ ہے، اسی طرح کوئی برکت والے دن ہیں، اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کر لیں، یا کوئی برکت والی جگہ ہے، مسجد میں آپ نکاح کرتے ہیں، آپ یا کچھ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ نکاح کرتے ہیں، تو یہ چیزیں درست ہیں جو اسلام نے جن کو درست کہا ہے، لیکن کسی دن کو فکس کر کے، کسی مہینے کو فکس کر کے اسلام نے اس سے منع کیا۔ وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر وہ ایک صاحب جو ہے وہ جنتری وغیرہ لے کر بیٹھے تھے، اور وہ محفل کے اندر اس خاندان والوں کو بتا رہے تھے کہ اس مہینے کی ان 2 ڈیٹس کو ہم شادی کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ 4 دن ہمارے لیے ٹھیک نہیں، اس کے بعد ہم پھر ان 3 ڈیٹس کو شادی کی تقریبات رکھ سکتے ہیں، پھر یہ 2 دن ٹھیک نہیں، مطلب اس مہینے میں یہ طریقوں کو ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، غلط کنسپٹ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بندہ جو بتا رہا ہے وہ اللہ کے کاموں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی کچھ چیز ہوں جو اللہ کے بنائے ہوئے دنوں میں بھی کچھ عمل دخل رکھتا ہوں کہ اس دن آپ کرو گے تو نقصان ہوگا کیونکہ نقصان دینے والا میں ہوں، لیکن نقصان دینے والا تو اللہ ہے۔ یہ کنسیپٹ در حقیقت ہندوؤں کا ہے، جو آپ فرما رہے ہیں بالکل وجہ فرما رہے ہیں۔ اصل میں بر صغیر میں ہم ہندوؤں کے ساتھ ہمارا ملاپ بہت زیادہ ہوتا تھا، وہ ہمارے اندر مل جل کے رہنے والے لوگ تھے، تو ہمارے بڑوں نے ان سے کچھ عادات لی تھی، جیسے کہ ماہ سفر کو گالیاں دینا، ماہ سفر کو غلط کہنا، تو یہ کچھ عادات، کچھ باتیں، کچھ رواجیں اور کچھ مزاجیں انہوں نے یہودیوں سے ہندوؤں سے لی تھی، وہ ہندوانہ رسمیں راسخ ہو گئی، پیوست ہو گئی، وہ اولاد در اولاد منتقل ہوتی گئی۔
اب جب دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہو چکا ہے لیکن وہ چند رواجیں جو ہیں وہ خلط ملط ہو گئی ہیں، تو اب کے موجودہ جنریشن جو ہے، جو نیو ہے، وہ ینگ جو ہمارے لڑکے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اسلام ہے۔ در حقیقت ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ فلاں وقت منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، بلکہ منحوس صرف اور صرف وہ انسان کی اپنی سوچ۔ ہندوؤں میں تو باقاعدہ وہ پراپر ایک وہ کہتے ہیں کہ شب گھڑی نکالتے ہیں، اور شب مہورت ہو گیا، بہت ساری چیزیں اور بھی ہو گئی۔ ہاں، وہ کہ آپ نے اس ٹائم پہ بائک کو لینی ہے تو اس ٹائم پہ سٹارٹ کرنی ہے، آپ نے اس ٹائم پہ ہی وہ مہورت ہونا چاہیے شادی کا۔ حضرت یہ ان کا مذہبی حصہ ہے، دیکھیں یہ ان کا ایک مذہبی۔ اسلام نے ایک جینون اور پراپر انسان کو ایک سوچ دی ہے جس کے پیچھے بہت مضبوط بنیاد ہوتی ہے، اور شگون اور توہمات کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایسی جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے تھے جادو، جادوگر کو پتہ ہے جادو کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے نا وہ آنکھوں کا دکھاوا ہے اور جو ہے ذہن مائنڈ چینج ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ توہمات ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اسلام جو ہے وہ یہ انسان کو ایسا کنسیپٹ دیتا ہے جس کے اندر کوئی مضبوط بنیاد ہو، انسان کسی جگہ پہ کھڑا ہو سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ توہمات کے پیچھے پڑتے ہیں، بدشگونیوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ایک لیول آتا ہے کہ وہ پورے وہمی ہو جاتے ہیں، نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ ایسی تو اسلام انسان کو ہر طرح سے پروموٹ کرتا ہے، اس کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے، اور ایسی سوچ دیتا ہے جس کے ذریعے انسان دنیا میں مضبوط اور پائیدار زندگی گزار سکے، اور اس طرح کی زندگی کہ فلاں دن میرے ساتھ یہ ہو جائے گا اور فلاں دن ٹھیک رہے گا، فلاں دن غلط رہے گا، پہلے سے آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکو گے، بالکل ایسی اور آپ جو ہے اپنی زندگی کو اچھے صحیح طریقے سے نہیں گزار سکو گے، آزاد طریقے سے نہیں گزار سکو گے۔ آپ کا ذہن جو ہوگا ہر وقت وہ جکڑا ہوا ہوگا کہ فلاں دن میرے ساتھ برا ہوگا تو میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس کے مقابل اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے، بظاہر اگر کوئی مسئلہ بھی ہو جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اگر اس طرح کا بدشگونی والا آدمی کرتا ہے تو اس کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا۔ ایسی یہ عقیدے کی خرابی کا باعث بن رہا ہے، دور رہنا چاہیے اسے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ مفتی صاحب جیسے کہ کچھ نجومی ہوتے ہیں وہ کچھ صحیح خبریں دے دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا بندے کے ساتھ ویسا ہو بھی جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا پیچھے کیا چیزیں اس کے پیچھے کار چیزیں چل رہی ہوتی ہیں؟ یہ ایک بات آپ نے جو کی، اس میں میں تمہید کے طور پہ ایک بات کہوں گا کہ قرآن کریم کی ایک صورت مبارکہ ہے، سورۃ الطارق، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ یہ یہاں پر آ کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شیاطین جو ہیں، اس صورت میں فرمایا ہے آگے چل کے، یہ جاتے ہیں آسمانوں پر، چونکہ ظاہر بات ہے وہ بھی ایک ناری مخلوق ہے، آگ والی مخلوق ہے، وہ جا سکتی ہیں، تو یہ جاتے ہیں آسمان کے قریب جا کر وہاں کچھ باتیں سنتے ہیں، بروج ہیں، ان بروج پر جا کر یہ باتیں سنتے ہیں، تو وہاں تک ان کو ایک آدھ خبر کی ہلکی سی بھنک لگ جاتی ہے، اور وہیں سے شہاب ثاقب آ کے ان کو مارتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ بچ نکلتے ہیں، بھاگ آتے ہیں، پھر وہ آ کر نجومیوں کو خبر دیتے ہیں، 100 باتوں میں سے 5 درست ہو جاتی ہیں، 95 غلط ہیں، ٹھیک ہے، ان 5 کو سن کر بندے کا عقیدہ 100% خراب ہو جاتا ہے کہ ایک بات تو جناب نجومی صاحب کی درست ہے، انہوں نے ٹھیک کہا، ایسا ہوا میرے ساتھ، لہٰذا ویسے بھی انسان کی سائیکو کو اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں، نجومیوں کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ دکھائیں، ہاتھ آپ دکھائیں گے کاہن کو، وہ کاہن ہاتھ دیکھ کے کہتا ہے جی آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کو جناب والا سکون نہیں ہے، آپ کی لائف اپسیٹ جا رہی ہے، یہ تقریباً ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہر بندے کے ساتھ ہے، آپ کے جی سر پہ بوجھ ہے، آپ جو ہے سر بھاری ہے آپ کا، تو آپ مجھے سے خوش نہیں ہے، سسرال سے بالکل خوش ایسا نہیں ہے، ٹھیک حضرت ہے، جو کی ٹینشن ہے، کاروبار کی بندش ہے، اور یہ انہوں نے اس لیے کہا ہوا ہے آپ اس دنیا کے اندر سب سے ترقی یافتہ کاروبار والے شخص کو آپ لے کے جائیں کاہن کے پاس، کاہن اس کا ہاتھ دیکھے گا، اس کو بھی یہی حال بتلائے گا، آپ زندگی سے تنگ ہے،
آپ کی زندگی میں خوشی نہیں، ظاہر بات ہے یہاں کے لوگ اپنے آپ کو خوش سمجھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹینشنیں سارے ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ چند باتیں بتلاتا ہے جن میں دو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو سچ کہا ہے اس نے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے اپنا عقیدہ خراب کروا بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عوام کو روکنے کے لیے فرمایا کہ جو کاہن کے پاس گیا، جو نجومی کے پاس گیا، اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیوں؟ جاؤ ہی نہیں، یہ رستہ ہی بند کر دیا کہ آپ جائیں گے ضرور بضرور آپ کے عقیدے میں خرابی آئے گی، لہٰذا نہ جائیں آپ۔ تو اس لیے ان سے ایک وہ بات لینا جو درست بھی ہے وہ بھی ناجائز اور حرام ہے، آپ کو شرک کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اصل میں یہ کاہن لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے انسانوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو کور کرنے کے لیے کچھ چند چیزیں ہوتی ہیں، چند سوالات ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ان کے پاس جاتا ہے، وہ انسانی ذہن ہے، جب بھی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ نظریہ لے کے جاتے ہیں، سوچ لے کے جاتے ہیں کہ وہ میرے متعلق کیا بتاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں اس کے پاس جا رہا ہوں تو یہ میرے متعلق کیا بتاتا ہے مجھے۔ اور جب بھی آپ کسی بھی عامل کے پاس جائیں گے، کاہن نجومی کے پاس جائیں گے، تو وہ آپ کو صرف آپ کی پرسنل لائف کے متعلق کوئی بھی بات نہیں بتائے گا، وہ جنرل باتیں کرے گا۔ جی آپ کا کاروبار کے مسائل چل رہے ہیں آج کل، جی آج کل آپ پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، سر بھاری رہتا ہے آپ کا، ہر وقت آپ پریشانی میں رہتے ہیں، گھر کے اندر کچھ مسائل چل رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کریں گے، اور جس کی وجہ سے آپ کا کافی سارے کام رکے ہوئے ہیں۔ تو ہر کاروباری بندہ، ہر بندہ اس کے جو ہے یہ کام رکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ سائیکولوجی پڑھی ہوئی ہے تو بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے، اسی طور پر نا وہ بندے کو سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ بندے کو پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں، یہ چیزیں جادو میں بیسک یہی چیز ہوتی ہے کہ اس نے جادو کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی مستقل علم نہیں ہے جادو، بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا ذہن پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے ذہن کے مطابق جب آپ نے 2-4 باتیں اسے کہنی ہے تو انسان جیسے ہی کسی ایک بات پر جی بولتا ہے تو فوراً اسی بات کو پکڑتے ہیں اور اسی کو تول دیتے ہیں، اسی پہ ہی وہ عمل کر لگتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتلایا کہ بنیادی طور پہ سائیکو ماہر نفسیات ہوتے ہیں یہ لوگ، اور جو ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جب پیشنٹ جاتا ہے وہ حضرات بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ آپ کے پٹھوں میں درد ہے، اعصاب میں کمزوری ہے، آپ کے ساتھ فلاں مسائل چل رہے ہیں، جی یہ دوائی آپ لے لیں۔ ماہر نفسیات بھی اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، صحیح تندرست بندہ بھی ان کے پاس چلا جائے اس کو وہ کہتے ہیں جی آپ بیمار ہیں، آپ کے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں۔ یہ تو ماہر نفسیات ہے، ڈاکٹر ہیں، ویریفائڈ ڈاکٹر ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے، ان کو ایسی باتیں بتلانے کے لیے بہت ساری چیزیں ان کے پاس آلریڈی موجود ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو دینے کے لیے بنیادی مقصد صرف رقم بٹورنا ہے۔ بنیادی طور پہ ان تمام حضرات کا، چاہے نجومی ہے، کاہن ہے، عامل ہے، ماہر نفسیات ہے، جو بھی ہے، رقم بٹورنا مقصود ہے، اور اس کے لیے پھر وہ بندے کو بتاتے ہیں جی آپ کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں چل رہے، آج آپ کے ستارے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ ایک بات خصوصی کہتے ہیں، آپ کے ستارے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے آپ کی لائف اپ سیٹ ہے، تو اس لیے آپ اس کو جو ہے سیٹ کرنے کے لیے فلاں کام کریں، اول میری فیس بھریں، وہ حضرات یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ہماری قوم جو ہے نا، تھوڑا سا بھی کسی سے کوئی اچھا وہ نتیجہ برآمد ہو تو اس کے اوپر ایسا یقین کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر آج 2 نمبر ڈاکٹر جو مشہور ہیں جیلی ڈگریوں والے اتنا کما رہے ہیں، اور ہماری قوم دڑا دڑ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک بیماری ہے ہماری قوم میں، اور اس بیماری کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ کوئی انڈیا کے اندر بڑا ایک علم فیمس ہوا ہے کہ وہ جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ وہ اس کے علاوہ آپ کا جو فون کے پاسورڈز ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ مائنڈ میں لے کے آئیں، ہمیں پتہ چل جائے گا، اور وہ پتہ بھی چل جاتا ہے۔ وہ چیزیں کس زمرے میں آتی ہیں؟ یہ ایک چیز ہے کہ ایک ہوتا ہے بندہ جو ہے، یہ 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں مختلف ہیں۔ ایک ہے علم نجوم، وہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا، یکسر جو ہے وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، شرک کی طرف لے۔ ایک ہوتا ہے بندہ لوگوں کے ساتھ رہے، ان کی فیس پڑھنا جانتا ہو، وہ شخص جو ہے چہرے کو دیکھ کے جان جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا بات چل رہی ہے۔ وہ صرف ایک تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ میں نے خود بھی اپنی زندگی میں 2 تجربہ کار ایسے آدمیوں کو دیکھا ہے کہ جو بندے کو دیکھ کر فوری طور پہ کہہ دیتے تھے آپ آج پریشان ہیں، آپ کو کوئی ضرور پریشانی ہے، اور واقعتاً وہ صرف چہرے کے تاثرات دیکھتے ہیں۔
جو بھی چیز آپ کے دل میں ہوگی، آپ کے روح میں ہوگی، وہ ضرور بضرور اس کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے چہرے پر ضرور آئے گا. تو وہ چہرے کو پڑھ کر آپ کو چیزیں بتلا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ مفتی انس صاحب، آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لے کے آئے، اور آپ لوگ کے آنے سے ہم نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی، اور یقیناً ہمارے سامعین نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں. تب تک اپنے میزبان حافظ محمد طلحہ سے کو اجازت دیجیے. والسلام.